السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں۔ چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: بتائیں جنگ احزاب اور جنگ خندق میں پہلے کون سی جنگ ہوئی؟ جواب: دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں واقعہ معراج ذکر ہے؟ جواب: 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل سے اس واقعے کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کس نے کی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت حضرت شعیب علیہ السلام نے کی۔ سوال: اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ سوال: سال بھر میں کتنے روزے حرام ہیں؟ جواب: سال بھر میں 5 روزے حرام ہیں۔ سوال: پہلی وحی کے موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار سینے سے لگا کر کیوں بھیجا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ سینے سے لگانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے۔ سوال: نماز کے اوقات مقرر ہیں، یہ کس صورت سے پتہ چلتا ہے؟ جواب: سورۃ نساء سے۔ سوال: شیطان زمین پر سب سے زیادہ کس طرف ہوتے ہیں؟ جواب: شیطان زمین پر سب سے زیادہ مشرق کی طرف ہوتے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جن بچوں نے پیشاب کیا وہ کتنے ہیں اور کون کون ہیں؟ جواب: وہ 5 ہے، سلیمان بن ہشام، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر ابن قیس رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سوال: درزی کے کام کی ابتدا کس پیغمبر نے کی تھی؟ جواب: درزی کے کام کی ابتدا حضرت ادریس علیہ السلام نے کی تھی۔
سوال: کس عمل سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب: باوضو رہنے سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ سوال: قرآن پاک کے کس پارے میں صرف ایک سورت ہے؟ جواب: قرآن پاک کے دوسرا پارے میں صرف ایک سورت ہے۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات مدینہ میں ہوئی تھی۔ سوال: روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی پہلی ملاقات کہاں پر ہوئی؟ جواب: روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی پہلی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی۔ سوال: فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا؟ جواب: فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا تھا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 برس کی عمر میں کس نے کیا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 برس کی عمر میں آپ علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ سوال: دوزخ میں کتنے فرشتے مقرر ہوں گے؟ جواب: 19 فرشتے مقرر ہوں گے۔ سوال: قرآن کی ماں کی سورت کو کہا گیا ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ کو قرآن کی ماں کہا گیا ہے۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نام پہلے کیا تھا اور کس نے اور کس وقت رکھا اور ان کا لقب کیا تھا؟ جواب: جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ نے آسمان پر کر دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنا نام برا بتلایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زینب رکھا اور ان کا لقب بوجہ کثرت سے خیرات کرنے کے ام المساکین تھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہاں شہید کیا گیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب منصب خلافت سنبھالا تو 4 مہینے تک مدینہ میں رہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کوفہ میں چلے گئے، وہیں آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔
सवाल: सबसे पहले काबा पर गलाफ किसने चढ़ाया? जवाब: सबसे पहले काबा पर गलाफ असद हमीरी ने चढ़ाया, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असद हमीरी को गाली मत दो, इसलिए कि इसने सबसे पहले काबा पर गलाफ डाला है। सवाल: हरूफ मुक्तात से क्या मुराद है, इनके मायने कौन जानता है? जवाब: अलिफ लाम मीम यासीन ताहा वगैरह हरूफ मुक्तात हैं, इनके मायने अल्लाह ताला और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई और नहीं जानता। सवाल: सरे ज़माना अरब में सबसे पहले कौन से नबी तशरीफ़ लाए? जवाब: सरे ज़माना अरब में सबसे पहले हज़रत हूद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा लिबास ज़ेब तन करते थे? जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ता और तहमद ज़ेब तन करते थे। सवाल: कुरान मजीद की मक्की या मदनी सूरतों में से कौन सी सूरतें ज़्यादा लंबी हैं? जवाब: कुरान मजीद की मक्की या मदनी सूरतों में से मदनी सूरतें ज़्यादा लंबी हैं। सवाल: फजर की नमाज सबसे पहले किस नबी ने पढ़ी? जवाब: फजर की नमाज सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। सवाल: ग़ज़वा तबूक के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन के एक हिस्से का गवर्नर नामज़द फरमाया? जवाब: ग़ज़वा तबूक के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन के एक हिस्से का गवर्नर नामज़द फरमाया। सवाल: नाबालिग बच्चों के गुनाहों की सज़ा क्या है? जवाब: बच्चों को बचपन की तकलीफ़ें इनके गुनाहों की सज़ा है। सवाल: ताइफ अमीरों का शहर था, इनमें सरदार कबीला कौन सा था? जवाब: ताइफ अमीरों का शहर था, इनमें सरदार कबीला बनु उमैर था। सवाल: नमाज के दौरान खुजाना किस बात की निशानी है? जवाब: नमाज में 7 चीज़ें शैतान की तरफ से हैं। एक, नक्सीर फूटना, दूसरा ऊँग आना, तीसरा जमाई आना, चौथा वसवसा आना, पांचवा खुजाना, छठा इधर उधर तवज्जो करना, सातवां किसी चीज़ से खेलना। सवाल: सूरत आल इमरान के क्या मायने हैं?
جواب: سورت آل عمران کے معنی عمران کی اولاد ہے۔ سوال: ستاروں کا علم کس پیغمبر کو تھا؟ جواب: ستاروں کا علم حضرت ادریس علیہ السلام کو تھا۔ سوال: آب زمزم کے پاس عورت معبود کون سے تھے؟ جواب: آب زمزم کے پاس دو عورت معبود اصحاب و نائلہ رکھے ہوئے تھے۔ سوال: جنگ احزاب اور جنگ خندق میں پہلے جنگ کون سی ہوئی؟ جواب: جنگ احزاب اور جنگ خندق دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں۔ سوال: حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر قرآن کی کتنی آیات میں ہے؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر قرآن کی 4 آیات میں ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔